نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جنت میں جانے کا ہر راستہ بتلا دیا، اور ہر اس راستے کی بھی خبر دے دی ہے جو جہنم میں جانے والا،
دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل ہماری بھی باری۔ کسی گھر میں اگر خوشی کی کیفیت ہے تو اسی علاقے کے اندر موت کی خبر بھی۔ ہر ایک بستی اور شہر میں ایک خاموش شہر آباد۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ اس دن کو قرآن مقدس نے یوم الحسرہ کے نام سے یاد کیا، اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ وہ حسرت کے دن جس دن نیک شخص بھی حسرت کرے گا۔ بد نے تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ دن سامنے یاد رکھیے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ، جلسہ اور اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہونا تو اس کا انداز بھی کوئی تربیتی، لیکن جمعہ کا دن تو خاص اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، آخرت کی تیاری، اس دن کے سوالوں کا جواب، جس دن وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو دیکھ کر انبیاء کی جماعت بھی گھٹنوں کے بل گر جائے گی۔ اس کو سامنے رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ۔ یہ بڑی جامع نصیحت۔ ایک عورت جب کسی دکان پر گئی تھی اور اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ اندر مال اچھا ہے، اور اس کو ہاتھ لگا دیا تھا، اس عورت نے صرف یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اور وہ نوجوان دکان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، اتنے سے خطبے سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے، حد لگا دیجئے۔ اللہ تعالی نے خبر دے دی، نماز پڑھی تو آپ نے پوچھا کدھر ہے سائل؟ کہا میں ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا۔ تقوی کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، وہ رات ہو، وہ دن ہو، وہ خلوت ہو، وہ جلوت ہو، وہ جمعہ ہو، وہ جلسہ ہو، وہ مسجد ہو، وہ گراؤنڈ ہو۔
کامیاب وہی شخص ہے جو عقیدہ توحید پر اور پھر تقوی اختیار کرتا. ویسے کہیں گے وہ بڑا متقی شخص ہے اور عقیدے کی اسے خبر نہیں، جھوٹ وہ نہیں بولتا، وعدہ خلافی وہ نہیں کرتا، خیانت وہ نہیں کرتا، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ نہیں دیکھتا. کہیں گے بڑا متقی ہے. وہ تقوی جس کی بنیاد اللہ کی توحید. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا. آپ صحابہ کو کہتے ہیں ما تقولون فی ھذا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے 3 باتیں کہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے، وہ شخص گزر گیا. ما تقولون فی ھذا، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ کسی گھر میں جا کر یہ کہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، کوئی نہیں کرے، کوئی نہیں کرے گا. اگر یہ کسی مجمع میں احباب کے اندر کھڑے ہو کر بات کرے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ میرے ساتھ چلیے اور میری سفارش کر دیجئے اور یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ما تقولون فی ھذا، یہ ایسا شخص. ایک اور شخص گزر گیا. آپ نے کہا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بشتے ہی چلے جائیں گے، بچی کا نکاح دے دیں گے. کسی کی سفارش کرنے کے لیے جائے گا، سر آنکھوں پر آپ کی بات، بس آپ آ گئے ہیں. جیسے معاشرے میں آپ نے دیکھا کہیں کھڑے ہو کر بات کرے گا تو سب سامعین چپ ہو جائیں گے کہ سردار بات کر رہا. 2 گروپ ہو گئے. مجھ سمیت ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے میں کس کے ساتھ ہوں. ایک وہ صحابہ کی جماعت کہہ رہی ہے یہ اتنا غریب، اتنا فقیر، اس کی حیثیت اور مقام معاشرے کے اندر کسی کو پرواہ ہی نہیں. اور دوسرا گزرتا ہے تو لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ میرا ہاتھ اس سے مل گیا. اب سنیے اہل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا او کما قال علیہ السلام. جن کا تم کہتے ہو کہ یہ نکاح کے لیے جائے، بات سنی جائے، سفارش قبول کی جائے، اگر پوری زمین ایسی جماعت سے بھر دی جائے اور جس کی کوئی حیثیت نہیں، میں محمد کہہ رہا ہوں دھرتی پر یہ سب سے بہتر. ہم کس جماعت کے اندر ہیں؟ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. ان چودھریوں سے ساری دھرتی بھر دی جائے، یہ شخص جس کا تمہارے ہاں کوئی مقام نہیں، یہ سب سے بہتر ہے. نمبر 1 اس کا عقیدہ اللہ پر. نمبر 2 متقی، تقوی. پچھلے دنوں گجرانوالہ میں
ہمارے مرزا عبد المنان حافظہ اللہ ایک عالم دین کے بیٹے، ان کی والدہ وفات پا گئی۔ جاپان سے وہ آئے، ان کے والد نے اپنی مسجد، مدرسہ، سب کچھ، وہ خاتون فوت ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میری والدہ جو ہے اس نے زندگی میں کبھی بازار نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ھذا خیر، جس کا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او کلمہ پڑھنے والو تقوی، تقوی جلوت میں تو ہر کوئی کرے گا۔ میں آپ کے سامنے کبھی مسجد کا غلہ نہیں توڑوں گا، تقوی ہے نہیں، آپ سے ڈرتا ہوں، آپ سے ڈرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ ہر سبب موجود ہے اور دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں سارے اسباب کی موجودگی میں اس گناہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ کچھ لے کر جائیے، میں سفر کر کر آیا ہوں، کچھ دے کر جاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک عمار کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم انالیسز کریں، دیکھیں میں کتنا متقی ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُلِئَ عَمَّارٌ ایماناً مشاشہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ عمار سر سے لے کر پیر تک سراپائی ایمان، ایسا تقوی۔ میں نے سنا ہے یہاں پر بچیوں کا ادارہ بھی ہے، ایسی معلمہ تیار کریں لوگ درس سن کر نہیں، اس کی شخصیت کو دیکھ کر اسلام قبول کریں، ایسی تربیت ہو۔ مالک کا خوف دل کے اندر بٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کے دو درجے، نمبر ایک ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ نمبر ایک کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا، یہ پہلا درجہ۔ اللہ کی عبادت ان تعبد اللہ، عبادت کو عادت نہ بنائیے۔ اگر میں 5 وقت کا مسجد میں نمازی ہوں اور دنیا کی غلاظت اور گندگیوں کے اندر بھی میرا جسم لتھڑا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا وہ میری نماز عبادت نہیں عادت ہے جو میں ٹکرے مار رہا۔ اگر عبادت ہوتی تو نمازی آدمی کبھی بے حیائی کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔
ان تعبد اللہ کانک تراہ. نمازی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی. کہ جی یہ نسلاً نمازی، اس کے والد بڑے نمازی تھے، یہ فجر کا بھی نمازی ہے، اور نماز پڑھنے کے باوجود اس کی دوسری زندگی تو گویا عبادت نہیں کر رہا، عادت ہے، بیماری لگی ہوئی ہے. عبادت کی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں تیر لگ گیا تو ساتھیوں نے کہا یہ تیر ہم نکال دیں. کہا تکلیف ہوگی، ٹھہرو مجھے ذرا 2 نفل پڑھنے دو، میں نفل پڑھوں گا تم تیر نکال دیں. سلام پھیرا اور کہا غصے کا، ناراضگی کا اظہار ہے، تیر کیوں نہیں نکالا؟ کہا نکال دیا، بینڈیج کر دی ہے، گرم تیل میں جلا دیا. فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم نے کب نکالا، میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا. کانک تراہ. عبادت کا یہ مزہ، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کانک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا. بے نیاز دنیا سے اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے، میں رب کو بھی دیکھوں اور پھر غیر اللہ کی عبادت بھی کروں گا؟ 100 آدمیوں کو کھڑا کر لو، 99 آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور انبیاء کا مشن، انبیاء کی ذمہ داری اللہ کی توحید، یہ مشن ہے. اور دنیا میں جو وارث جماعت اپنے آپ کو کہلاتی ہے اہل حدیث، کہ ہم وارث کتاب و سنت، ہم وارث انبیاء، ہم وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا کے شخصیات سے ہٹ کر ایک ذات کی اطاعت کرنے والے. ہم اللہ کی توحید کے اس عقیدے کو دیکھ لیجئے گا. آپ کا کل جلسہ ہے اور پھر انداز دیکھ لیجئے گا، اسی مسجد میں غالباً جلسہ ہے، دیکھیے گا. پھر ان تعبد اللہ، جلسہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت عبادت ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کرنا عبادت ہے. ہم اس لیے یہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں جن کا عقیدہ خراب ہو اور وہ اللہ کی توحید کو قبول کر لیں. فکر کیجئے گا، اس مسجد میں بھی رب دیکھتا ہے، میری مسجد میں بھی رب دیکھتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، اور آج کل احباب ناراض رہتے ہیں کہ کوئی ایک وعظ، یہاں دعات موجود ہیں، معلمات بھی موجود ہوں گی، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ کہ پیغمبر نے درس دیا اور مسجد نبوی میں کہہ کے لگ رہے ہیں. سوچئے، ہنسی اور مذاق ہو رہا ہو. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گردن کی رگیں پھول جاتی، ایسا لگتا ہے کسی لشکر جو ساتھ ہی حملہ کرنے والا اس سے ڈرا رہے ہیں. تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف دل میں رکھیے. یہ قدم بعد میں اٹھائیے، پہلے دیکھیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کیا جائے. میں سفر کر آیا ہوں، یہ ممبر پر کھڑا ہوں، ممبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے،
مجھ سے کل اس وقت کا اللہ نے سوال کرنا اور میں نے جواب دینا ہے۔ جب میرے دل میں یہ ہو کہ میں نے جواب دینا ہے، میں قوم کی بیماریاں اور اس کا علاج بتلاؤں گا یا مسجد کے اندر کہکے لگا کر اس کو اکھاڑا بناؤں گا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ میں جاتے، سارے جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، بالکل بیت اللہ سامنے، یہ بیت اللہ ہے، چاروں طرف سے جدھر بھی سامنے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، مسلمان توحیدی، دوسروں کو کیا رونا، ان کا تو عقیدہ ہی برباد ہے، اور وہاں موبائل ان کو دے دیتے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو اور ہاتھ اٹھا کر رب سے اور کہتا ہے سیلفی۔ یہ عادت ہے کہ عبادت ہے؟ سوچئے گا اللہ کے گھر میں دعا نہیں مانگ رہا، وہ آپ کو اور مجھے، بیوی اور بچوں کو، ماں باپ کو دکھانے کے لیے دیکھو، ہائے ہائے، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں رب سے، وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، رات کی تاریکی، سناٹا، آسمان دنیا پر رب کا نزول، اور وہ مالک کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، اور یہ رات کو اٹھ کر کمرے میں ہچکیاں لے لے کر اللہ کو منا رہا ہوتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں چھت کے نیچے، فلاں جگہ پر، فلاں دیوار کے پیچھے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ مانگنے کا انداز، یہ عبادت ہے، وہ بیماری؟ خطاؤں سے کون پاک ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جنگل سے آ رہے تھے، سامنے ایک شیخ مل گئے، ایک بدو مل گیا، دیہاتی، ان پڑھ جسے آپ کہتے ہیں، جسے درنتی اور اس کے علاوہ خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ یہ شیخ کہنے لگے امام اصمعی رحمہ اللہ، میں پڑھتا پڑھاتا ہوں، پڑھتا پڑھاتا ہوں، جیسے ہماری مسجد میں، مدرسے میں اور جگہوں پر پڑھانے والے لوگ۔ وہ بدو کہنے لگا کوئی قرآن ہی سنا دیں، پڑھتے ہیں تو قرآن ہی سنا دیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں۔ کون ہے؟ دیہاتی۔ کیا کیفیت ہو گئی؟ تقویٰ دیکھیے، سننے کی دیر، نیچے اترا، اونٹنی کو ذبح کر دی جو اس کی سواری تھی، اور غرباء میں تقسیم کر دی، کہا میرا رزق تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ ایک لمحے میں ایمان اور تقویٰ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور مجھ سمیت ہماری کیفیت، شادی آ جائے دیکھ لو، پھر اخراجات دیکھیے کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، اور کہہ دیا جائے کسی معلمہ کی تنخواہ لگا دو کہ مولوی صاحب روز ہی دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے۔ یہ بدو ہے، بدو۔ کانفرنس نہیں سنی، جلسے نہیں سنے، ایک آیت کریمہ سنی، ذبح کر کے تقسیم کر دی، واپس چلا گیا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ حیران رہ گئے، کمال کا ایمان ہے یہ، ہے سر سے پیر تک لے کر مومن۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس بدو کو دیکھ لی، میں نے پہچان لیے، مجھے دیکھ کے کہتا ہے شیخ کوئی قرآن ہی سنا دو، کچھ آیات ہی سنا دو۔ اور ہماری مجلس سے
ہماری مجلسیں تو ہر جگہ پر درس نہ دیا کریں، بس سمجھو مومن نہیں، اس کا راستہ کوئی اور ہے۔ اور جس کی یہ خواہش اور تڑپ ہو کہ کہیں سے کچھ ملے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن لوں اور پڑھ لو، فرق دیکھیے کتنا فرق ہے۔ آیت کریمہ سنا دی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، کہ رب نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کہا ہے انہو لحق، قیامت ضرور قائم ہوگی، یوم الحسرہ، یہ ایسے حق ہے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ وہ بدو کہنے لگا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں؟ کہا قسمیں اٹھائی۔ کہتے ہم اتنے نالائق اور نکمے کہ اللہ کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھانی پڑی ہے۔ فوراً اسی آیت کو دوبارہ خود پڑھتا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایسا دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا، حیبت بیٹھی کہ پڑھتے پڑھتے مطاف کے اندر بیت اللہ صاحب نے ہے اپنی جان مالک کے حوالے ہی کر دی۔ ہمارا تقویٰ ہم متقی ہیں، ہاں جلوت میں متقی ہیں، کوئی دیکھے تو بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، سید ہے اور فلاں ہے۔ او اہل اسلام، اہل ایمان، ایمان کی خبر تنہائی میں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کو دیجئے یہ مومن ہے۔ اللہ کے پیغمبر فوراً کہتے ہیں مومن او مسلم، مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مومن ہے اسے دیجئے، آپ پھر کہتے ہیں او مسلم، وہ پھر کہتے ہیں مومن، آپ پھر کہتے ہیں او مسلم۔ مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کر لے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی حیبت، نبیوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، اس کا دل تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب پر ایمان ہے اور مجھے یقین ہے یہ حرام کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے حلال سے ہی دے گا، وہ مومن ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور مومن کو کہا گیا اللہ سے ڈر جا، ایمان والوں کو کہا گیا اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت کامل گزرے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں صرف 4 ہی گزری۔ نمبر 1 الا مریم الا آسیہ، نمبر 1 آسیہ۔ میری بیٹیاں توجہ سے سماعت فرمائیں، مائیں اور بہنیں بھی۔ آسیہ دیکھیے، ایک گھر ہے جو دنیا کی جنت سے بھرا ہوا ہے، فرعون کے گھر میں کسی عشائش کی کمی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر یہ مومنہ بن گئی، مومنہ بن گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب وہ ظلم کی حد کر دیتا نا، حد ہو جاتی کہ اب برداشت نہیں، تو آسمان کا مالک آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں ان کو محل ان کا دکھا دیتا تھا۔ رب سے کیا دعا کی ہے؟ قالت رب ابن لی عندک، عندک معنی کہ مکان بنانے سے پہلے دیکھیے
پڑوس میں مسجد توحید والوں کی ہے کہ نہیں ہے کہ پیسے مل گئے یہاں سے چھوڑ کر ماڈل ٹاؤن، وہاں مسجد ہے ہی نہیں، نسل مشرکوں کے پیچھے. ایمان ہے. جنت دینی ہے رب نے. جنت لینے سے پہلے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا رب سے کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک. میں کتنوں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں، پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مسجد وہاں ہماری ہے. کل کو یہ بچے کسی اہل شرک کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، نسل تباہ ہو جائے گی، ایمان برباد ہو جائے گا. کل جنت کے راستے بند کر دیے جائیں گے. ذمہ دار کون ہے؟ پیسہ. آسیہ مان رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا، اللہ جو گھر دے عندک اپنے پاس پڑوس میں، یہ ہے متقی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم کو پکڑ کر، ابن عمر کے جسم کو پکڑا، جسم کو پکڑ لیا. اور ابن عمر کون ہے رضی اللہ تعالی عنہما؟ حفصہ سے کہتے ہیں ایک مرتبہ بہن سے ابن عمر کی کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، عبداللہ اچھا آدمی ہے، اگر وہ رات کو اٹھ کر قیام کرنا لگ جائے. جو ہی بھائی آئے تو حفصہ نے ام المومنین نے کہہ دیا، کہا عبداللہ پیغمبر نے فرمایا تو اچھا ہے، لیکن اگر تو رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائے کأنک ترا. عبداللہ کہتے ہیں پھر وفات ہو گئی. بیٹا کہتا ہے سالم کہ میں نے اپنے بابا کو کبھی تہجد چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے متقی. ہم سے 5 نہیں فرض نہیں پڑے جاتے، اور فرض بھی کوئی امام دیر لگا دے تو کہتے ہیں دیکھو اس کو تو کوئی کام نہیں ہے، مولوی جو ہوا. کأنک ترا. پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے سجدے کے اندر، صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا خوف آتا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ نہیں رہے شاید فوت ہو گئے. آپ نے بازو پکڑ کر کہا اعبد اللہ کأنک ترا. عبداللہ رب کی عبادت ایسے کر. نمبر 1 مقام یہ ہے گویا تو رب کو دیکھ رہا. جب میری کیفیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھتے ہوئے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتلائیے میں سر میں خارش اور داڑھی کے اندر اور کپڑوں کی سلوٹیں ٹھیک کروں گا؟ کہاں ہیں نمازیں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، میں پڑھتا تھا اس وقت مدرسے میں کالج میں، میرے یہ بازو اوپر چڑھے ہوئے تھے. حدیث میں منع آتا ہے یہ بازو میں نے سارے فولڈ کیے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا. ساتھ والے ایک عالم جو استاد جو ساتھ پڑھ رہا تھا وہ اپنی نماز چھوڑ کر میرے بازو سیدھے کرنے لگ گیا، کپڑے اتار. نماز کے اندر نماز ہے، اپنی نمازوں کو چیک کر لیجیے، چیک کر لیجیے. اگر کہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور گندگی ساتھ لگی ہوئی ہے تو پھر عبادت نہیں عادت. کأنک ترا، ایسے عبادت کر. اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تخشى اللہ کأنک ترا. اللہ سے ایسے ڈر گویا تو رب کو دیکھ رہا کہ سامنے ہے اللہ، اور میں نے کوئی حرکت کی تو بس پھر میں دیکھوں کیسے اشتہار کے اوپر مولویوں کی تصویریں لگ جائیں، پھر دیکھ لو. دیکھیے اپنے آپ کو سوچیے. علماء نے کچھ اجازت دی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو جو فتویٰ لے کر پھرتے ہو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ہم نے مسجدوں کی ٹوٹیوں پر تصویریں پہنچا دی. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سن لو، 2 جوں جو گندم ہے، وہ جوں دوسری نسل، رب کہے گا یہ پکڑ اور ان دونوں کو جوڑ، جب تک جوڑے گا نہیں عذاب دیتا رہے گا. ہم نے مذاق بنا لیا. بیت اللہ ہوتے وہاں شرم و حیا نہیں، کہیں اور نہیں. مقصد پیدا کیجیے، زندہ رہنے کا کوئی کام کرنے کا مقصد ہونا چاہیے.
میں اتنی دور سے جمعہ پڑھانے کے لیے آؤں اور آپ کہیں گی واہ واہ بڑا اچھا جمعہ پڑھایا اور چل سو چل لطیفے سنائے اور بابا بلے کے اشعار سنائے اور میں بھی جاؤں بھاڑ میں کل اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. کاننا کا ترا، یہ پہلا ہے ٹاپ کا. اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کاننا کا ترا، گویا کو طرف کو دیکھ رہا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت ایمان کی نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو کم از کم ایمان بنا رب تجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھائی کی چھری کاٹی جا رہا ہوں. ساری زمین لے لیے، بھائی تو مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، لے لو جتنا لے سکتا ہوں. دیکھ لو اہل دیسوں کے ہاں کیا اور سنیوں کے ہاں کیا اور دوسروں کے ہاں کیا، ان گنت کیس آتے ہیں اور حیران ہوتا ہوں. متقی ذمہ داران مسجدوں کے پیسے دیے ہیں، مسجد کے لیے بن گیا گھر. وہ میں ایک جگہ پر گیا، اللہ اکبر، مجھے نہیں خبر، ہم 3-4 آدمی تھے، مسجد گاڑی روکی اور ہم نے کہا چلو یہ مسجد ہے، سلام بھی کرائیں مولانا صاحب کو. ہم گئے، وہ کراس کر ہم 3-4، تو میں نے ایک 4 منزلہ مکان دیکھا ساتھ. میں نے کہا مسجد نظر نہیں آ رہی. اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے، ایک بندہ ایسے کراس کر کے گزرا ہے، اس کے کان میں یہ آواز پڑی مسجد نظر نہیں آ رہی. وہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، منہ سیدھا رکھ کے کہتا ہے گھر بنے گا تو مسجد کیسے بنے گی. آئے ہائے، جب اہل محلہ یہ گواہیاں دے تو سمجھو ایمان نہیں. یاد رکھیے گا، جہاں جتنا مال ہوتا ہے اتنا بڑا ڈاکہ ڈلتا ہے. اہل توحید تمہارے پاس عقیدہ ہے، تمہارے پاس پیغمبر کی وراثت ہے، تو ڈاکہ بھی اتنا ہی بڑا پڑ رہا. مزاج تبدیل ہو گئے ہیں تمہارے، منہج یتیمی کی طرف جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کس کو بلایا ہے، کون آیا ہے، کس سے سن رہے ہیں. پہلے پوچھا جاتا تھا اس کو بلاؤ، بڑا متقی شخص ہے، متقی شخص. یاد ہے نا وہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں کے کیا کہنے ہیں. وہ بچہ روٹی کھانے جاتا تھا نا کسی کے گھر میں، دیکھ لو تقویٰ پھر. ہائے ہائے. اور اب کسی مدرسے میں اچھا کھانا نہ ملے تو وہ طلبہ اکٹھے کرتے ہیں، ہم جی مدرسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کھانا اچھا نہیں. پہلے لوگ گھروں میں مانگ کر کھایا کرتے تھے اور نبی کی حدیث پڑھا کرتے تھے. وہ وقت بھی دیکھا ہے ہم نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے. سروں پر گھروں سے مانگ کر، میری اس گھر میں لگی ہوئی ہے، اس کی اس گھر میں لگی ہے، اس کی اس گھر میں لگی ہوئی ہے، جو چاہے دے دے، سوکھی دے دے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیا کرتے ہیں. آج تو تھوڑا سا کھانا اچھا نہیں پکاتی میڈم، چلو وہ اگلے مدرسے میں، اگلا بھی کہتا ہے ویلکم. کیوں؟ کہ میں انتظامیہ کو بتاؤں گا کہ 100 لڑکیاں ہو گئی ہیں، خرچہ دو. کاروبار الا من رحم ربی، نیک بھی بڑے ہوں گے. وہ چلا گیا روٹی لینے کے لیے، جس گھر میں جاتا تھا اس عورت کا ایمان خراب ہو گیا اور اس نے کہا آ میری خواہش کو پورا کر. وہ مومن تھا. آئے ہائے، وقال رجل من آل فرعون مومن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون مومن. او اہل اسلام مومن بنیے، مومن بنیے. اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو ہم کون ہیں. اس نے کہا نہیں، دیکھ دیکھ ورنہ تیرے ساتھ تو وہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. ایک آواز دینے کی دیر ہی ہوتی ہے نا. دیکھو جاتے ہوئے اس لیے مجھے آدمی شریف ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ کچھ مصیبت. اس نے کہا اچھا ٹھہرا، پھر مجھے واش روم جانے دو، مجھے واش روم جانے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تو تیاری کر، میں واش روم سے ہو کر آتا. وہ تیاری کر، واش روم سے آیا، واش روم کی ساری گندگی اپنے جسم پر مر لی، بدبو کے بھبوکے اٹھے. باہر نکلا، اس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا. سردی کا موسم تھا، ٹوٹی کے نیچے نہایا اور نہاتے ہی اس کو بخار چڑھا، نمونیا جسے آپ کہتے ہیں. گھر پہنچا مدرسے میں، رات تھی. ایک آدھے کو بتایا کہ یہ ہوا تھا اور فوت ہو. یہ ہے تقویٰ. ہم متقی ہیں.
جب شیخ الکل کو پتہ لگا دفنانے لگے، قبر میں بعد میں رکھا، قبر سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھی. وقال رجل مومن. ایک ایک بندے کی یہ ایمان کی قربانی ہے. ہم متقی ہیں، ہم عمرے پر جائیں، اللہ پورے علاقے کو خبر ہوتی ہے، پورے علاقے کو خبر ہوتی ہے کہ یہ جا رہا ہے. ہزاروں چھوڑنے والے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، ہاروں کی بارش ہوتی ہے، عمرہ کر آئے، حج. یہ تو عبادت تھی، عبادت. ان تعبد اللہ، رب پوچھے، وہ حدیث میں نہیں آتا، اگرچہ اس کی کچھ سند پر کچھ کلام موجود ہے، بحث موجود ہے. وہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا جو جہنم، اس جہنم کے کنویں میں ایسے بندے کو جس سے جہنم خود پناہ مانگتی. رب کہے گا کیا لے کر آئے؟ حج لے کر. کہا دنیا میں ہاروں کے لیے کیا تھا، سب کو پتہ لگ گیا تھا، نیم پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا الحاج. مومن ہے، تقوی ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ حج پر گیا ہے. میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اللہ کروڑ ہاں رحمتیں برسائے اس کی قبر پر، حج پر چلے گئے اور یہ کہ فکر اللہ واپس آؤں گا. اس وقت تو سب کو پتہ ہوتا تھا، سمندری جہاز کے ذریعے جانا، اور پھر سب کو پتا فلاں ٹرین آ کر شہر میں رکتی، اس پر آنا. ایک ہی فکر، ہائے اللہ واپس آؤں گا. ہزاروں لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، اللہ یہ عمل تو تیرے لیے نہ رہے گا. یہی فکر. کراچی میں بیٹھے پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ جو میرے استاد ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے بس یہ کہتے ہیں عبداللہ دعا کر کوئی ذریعہ نکلا ہے، دعا کر کہ کسی کو، یہ تو خبر ہے آپ کی ٹکٹ ہوئی بھی ہے، سب کو پتہ ہے. بس چلے گئے حج پر، واپس آئے، اللہ اہل ایمان کی مدد کرتے. اسٹیشن سے 2 کلومیٹر پہلے ہی ٹرین رک گئی، سگنل ہی آن نہ ہوا، فوراً وہیں اتر کے گھر چلے گئے اور لینے والے اسٹیشن پہ ہی کھڑے رہ گئے. آ کر عصر کی نماز میں ملے، سب حیران، ٹرین گزر گئی، حافظ صاحب نہیں آئے، فون شون ہوتے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں. عصر کی نماز میں دیکھا تھا حافظ صاحب، حافظ صاحب آپ کدھر؟ کہا وہ ٹرین رک گئی تھی. میں تو بس فٹافٹ گھر پہنچ گیا، پرواہ ہی نہیں کہ کون لینے آیا ہے. یہ ہے عمرہ، یہ ہے حج. آج ہمارے عمرے حج. وہاں جاتے تو نفل پڑھتے ہوئے فوٹو آپ کو آ رہی ہے، بیٹھے ہوئے آپ کو ندارے دکھائے جا رہے ہیں. یہ عمرہ نہیں، یہ عبادت نہیں، یہ کاننا کا ترا نہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سوچ لینا جو قدم اٹھانے لگا رب تیرا دیکھ رہا ہے. تو کسی کو میسج کرنے لگا رب تیرا دیکھ رہا ہے. میں نے ایک مولوی کو فارغ کر دیا، نکل میرے جامعہ سے، فارغ ہو جائے. وہ مجھے اکیلے میں کہتا ہے شاہ صاحب غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا لڑکیاں بچیاں تجھ سے سوال پوچھتی ہیں، تو ان کو میسج بھیجتے، شرم نہیں آتی؟ بس اپنی رات اور دن ایک کر لیں، خلوت اور جلوت ایک بنائیں، تنہائی اور اجتماع ایک. سرتپا مومن تقوی اختیار کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایسا متقی کسی کی پرواہ نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، پرواہ ہی نہیں. اور ان کے ساتھ ملیے، جڑ جائیے جو اہل علم لوگ ہیں. میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، اہل علم کے ساتھ بیٹھیے، اہل علم کے ساتھ. پہلے ہوتا تھا پوچھتے تھے کس کا شاگرد ہے، کس سے پڑھا ہے، بخاری کس سے پڑھی ہے، سند کس سے لی ہوئی ہے. آج دیکھتے ہیں ہساتا کتنا ہے، کہہ کے کتنے لگیں گے، مزہ کس سے آئے گا. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن یہ وقت تم سے پوچھے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
اخبارہا. اور ایک اور مقام پر دیکھیے قرآن مجید کے اندر، اللہ اکبر، کیا نقشہ رب کھینچتا ہے، کیا نقشہ رب کھینچتا ہے مومن کے، ایمان والے کا. اور جو رب کو بھول جاتا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. ہائے ہائے، ترجمہ کروا لیجئے گا. جن کی خلوت اور جلوت اور، یہ سارا جسم لِجُلُودِهِمْ لِجُلُودِهِمْ، یہ چمڑا یہ کہے گا بول بول کر ہم یہ گناہ کرتے رہے. بندہ کہے گا لِمَا شَهِدتُّمْ، اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. قالو، یہ جسم کیا کہے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم، جس نے تمہیں زبان دی ہے اس نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے. بتا اس کے کرتوت. یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا. خدا را اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی پتہ لگے جمعہ پڑھ کر گیا، گھر گیا، کوئی تبدیلی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی آخرت کی تیاری ہے. یاد رکھیے گا یہ دنیا ہر ایک کو ملتی ہے، فی السماء رزقکم، ہر ایک کو دنیا ملے گی. ایک پیسہ بھی فالتو نہیں کما سکے گا جو رب نے لکھ دیا اس سے. اور وہ کب لکھا تھا؟ جب میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. پھر جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ اور یہ سارا گناہ. سب سے پہلے اللہ کی توحید پر ایمان خالص کیجیے، وہ اکیلا ہے، وہی دیتا ہے. اور کاننا کا طرح اس کی عبادت ایسے کر جیسے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ کھڑا سامنے. مثال رب کے لیے کوئی نہیں. افسر کھڑا ہو بڑا، یا باس کھڑا ہو کمپنی کا، یا آگے کہ یہ کمپنیاں فیکٹریاں بہت ہیں، نوکر کی ضرورت ہے کوئی؟ ہائے، جب میرا ایمان ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ہماری زندگی کچھ اور ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب.